یوم ختم نبوت، اس کو سادہ لفظوں میں یہ کہہ لیں، آپ آگے بیان کرنا چاہیں یا سنانا چاہیں کہ کل کا جو دن تھا اس میں ہمارے اکابر مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے تمام رفقا، جن میں سر فہرست حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایسے اکابرین، انہوں نے مل کر ایک قانون پاس کروایا تھا جس کے اندر یہ طے پایا تھا کہ قادیانی کوئی مذہب نہیں ہے، قادیانی ایک فتنہ ہے، قادیانیت کوئی مذہب نہیں ہے، ایک فتنہ ہے۔ اور اس قانون کے تحت پھر آگے اس کے اندر دیگر چیزیں شامل ہوئیں، لیکن بس بنیاد ایک تو یہ کافر ہے، نمبر 2 پہ یہ خود کو مسلمان نہیں کہیں گے، نمبر 3 کے اپنی مسجدیں اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہیں گے، مسلمانوں والا کلمہ نہیں پڑھیں گے، مسلمانوں والے نام نہیں رکھیں گے، مسلمانوں کے جو شعار ہیں نشانیاں ان کو استعمال نہیں کریں گے۔ یہ قانون پاس ہوا اور ہمارے اکابرین نے کوششیں کی اور بڑی لمبی چوڑی کوششیں کی۔ صرف اس میں سے 1-2 گزارش میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ مولانا شاہ احمد نورانی، ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ تھا، آپ احباب کی توجہ چاہوں گا، آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں یوں ہاتھ دیا اور آپ فلور پہ اسمبلی کے ہال میں گھوم رہے ہیں، چائے کا وقفہ ہوا تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا نورانی میاں اگر ہم تمہاری بات نہ مانیں، ہم قادیانیوں کو کافر قرار نہ دیں تو تم ہمارا کیا کر لو گے؟ تو مولانا شاہ احمد نورانی چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے، سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے، اور اگر آپ احباب توجہ فرمائیں تھوڑا سا، حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے جنگ یمامہ لڑی تھی، مسلمہ کذاب کے خلاف جنہوں نے جنگ لڑی تھی، اور 1200 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے جس میں 70 حافظ بھی شہید ہو گئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے یہ مسئلہ طے کر رکھا تھا، آپ بچے ذرا زیادہ توجہ فرمائیے گا، حضرت ابوبکر صدیق نے یہ طے کر رکھا تھا کہ بدر میں جانے والا جو بدری صحابہ ہیں ان میں سے کوئی بندہ بھی اب جنگ نہیں لڑے گا، وہ بس ہمارے لیے برکت کی دعائیں کریں گے۔ لیکن جب جنگ یمامہ لڑی گئی تو آپ نے فرمایا بدری صحابہ بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، بوڑھے بھی آ جاؤ۔ حضور کس لیے؟ آپ نے تو منع نہیں کیا کہ بدری صحابہ جنگ نہیں لڑیں گے، تو تاجدار صداقت نے فرمایا اب لڑیں گے کیونکہ اب مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا آ گیا ہے، اس لیے اب جنگ لڑی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کو بھی لے کر گئے اور جا کر جنگ لڑی آپ نے۔ 3 لشکر بھیجے تھے، پہلے جنگ فتح نہیں ہوئی، پھر حضرت سیدنا خالد بن ولید کو بھیجا جن کی قیادت میں جا کے تیسرا یہ لشکر تھا جس نے جنگ لڑی۔ اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ احباب توجہ فرمائیں تو ساری زندگی کے لیے ایک مسئلہ اور حل کر دوں، حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جو لشکر بھیجا تھا، جنگ لڑ رہے ہیں، ادھر سے بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ادھر سے بھی مسلمانوں کی طرف سے بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو پوچھا گیا کہ وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تو فرق کیسے کریں گے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نعرہ بدلنے کا مشورہ دیا تھا۔ اپنی زبان میں وا محمدہ کا لفظ ہے تو ہماری زبان میں انہوں نے کہا تھا کہ تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دو۔ سبحان اللہ، اگر تھوڑی سی توجہ اور فرمائیں تو مسئلہ ایک حل ہو جائے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی مجلسیں بنی ہوئی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے لوگ ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں تمہارے اپنے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں نہیں اصل بات یہ نہیں، ہم نے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کتے بلے رکھے ہوئے ہیں جی۔ وہ عمومی طور پہ ہمیں جب میں طالب علم ہی تھا تو میں کہتا تھا جی فلانے عالم دین کو لے کر آئے ہو، اس کا تو اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کہتے تھے جی ہم نے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کتے بلے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ 7 کتے بلے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی۔ اگر آپ کا ذوق اجازت دے جو میں نے جملہ انہیں کہا تھا دہرانے لگا ہوں، سبحان اللہ مدینے چلی جائے جملہ سن کے۔ حضرت میں نے جناب محترم میں نے انہیں عرض کیا تھا، میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کی ختم نبوت کے لیے کتے بلے رکھے ہوئے ہیں، کتے بلے تب لے کر آنا جب حضور کے غلام ختم ہو جائیں، جب حضور کے عاشق ختم ہو جائیں گے پھر کتے بلے لانا، ورنہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ وہ ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، کیونکہ مسئلہ عقیدہ ختم نبوت کا ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ وہ ہے جس کے لیے سب سے پہلے تلوار اٹھانے والا
کوئی لوکل مولوی، کوئی مجاہد، کوئی پیر نہیں ہے، بلکہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ آپ مسئلہ سمجھ رہے ہیں میرا؟ یہ سب سے وہ اتنا عظیم الشان مسئلہ بھائی آپ، تو بھٹو صاحب نے کہا یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو جنگ لڑی تھی اس کے اندر ایک اور جملہ میں جو مسئلہ حل کرنے لگا ہوں، بڑی مہربانی ہے آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں اور تھوڑا سا غور فرمائیں اس مسئلے پر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ کس کا کون سا نعرہ لگانا؟ واہ محمدہ کا ترجمہ یا رسول اللہ، کون سا نعرہ لگانا ذرا بولیے، کون سا نعرہ لگانا ذرا بولیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا ہے۔ کون سا جی؟ کون سا نعرہ لگانا ہے جی؟ مسئلہ سمجھیے گا ذرا، کون سا نعرہ لگانا ہے جی؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ والا نعرہ۔ میں ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، اس ٹائم پہ جب یمامہ کی جنگ میں فرق نہیں ہو رہا تھا، وہ بھی اللہ اکبر اور یہ بھی اللہ اکبر، تاجدار صداقت اور حضرت سیدنا خالد بن ولید کا فیصلہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا جائے تاکہ پتہ چلے یہ مسلمان ہے۔ میں سادہ کرنے لگا ہوں، ذہنوں کے قریب آ جائے بات، میں ذہنوں کے قریب بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا خالد بن ولید نے اس دن یہ فیصلہ فرمایا بھی جو بھی مجاہد ختم نبوت ہے، جو بھی مجاہد ختم نبوت ہے، وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے تاکہ قیامت تک یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے کہ ختم نبوت کا نعرہ لگانے کا حق صرف اسی کو ہی ہے جو یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاتا ہے۔ یہ میری گل سن، تسی نہ مارو نعرے، تھکے پے جے آرام نہ بہ جاؤ، کوئی نہیں، انہوں نے سنن دیو جی، ٹل لا کے نعرہ مارو ذرا ماحول تے پتہ چلے نا۔ لبیک لبیک لبیک، یار ہاتھ اٹھاؤ بھائی، ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی بندہ چپ شاہ بن کے نہ پائے، ختم نبوت کی بات ہے، جڑے کو تھوڑا بیمار شمار ہے اللہ کے ہسپتال ہے، گولی لے لو، ورنہ بولو ذرا تاجدار ختم نبوت، ٹل لو سارے بندے تاجدار ختم نبوت۔ ہاتھ بھی چکو، ہاتھ بھی عمران خان دے جلسے چ مرن والے ہو جاندے جی، اتنے بھی ہاتھ چکو، نواز شریف تے جدو جانا قربان کرتے ذرا چکو ہاتھ تے تاجدار ختم نبوت۔ جملہ دہرانے لگا ہوں، پھر کہنا آپ نے لبیک کا نعرہ پھر مارنا ہے۔ جب یہ جملہ کہوں گا تھوڑی سی میرا بھائی کو کم کرے، ذرا مسئلہ سمجھ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فیصلہ کر دیا کہ لبیک کا نعرہ مارنے والے بھی سنیں، ختم نبوت کا نعرہ مارنے والے بھی سنیں، بلکہ حضور کی ختم نبوت کے بارے جھوٹے موٹے پہرے پہرے منہ لے کے جلسے تے کانفرنساں تے محفلاں کرنے والے بھی سنو۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ فیصلہ ہے کہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ وہی لگائے جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا جگرا رکھتا ہے، کیونکہ یا رسول اللہ کا نعرہ اور ختم نبوت کا نعرہ اکٹھا ہی ایجاد ہوا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت۔ اچھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ لڑی، مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کیڑا نعرہ ماریا سی؟ بولو کہ صحیح، کچھ نہیں ہونے لگا، ادھے تے کوئی پرچہ نہیں ہے۔ کیڑا نعرہ ماریا سی؟ کیڑا نعرہ ماریا سی؟ یار لبیک نال نہیں لیندے، چلو تے تحریک لبیک والے کہندے ساڈا ہے، یا تسی کہندے جی انہاں دا، او تے خیر نہیں کہندے ساڈا، لیکن کلا یا رسول اللہ تے ٹھیک ہے نا۔ کیڑا نعرہ ماریا سی انہاں؟
اس کا مطلب ہے ختم نبوت کا نعرہ وہی لگائے جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے۔ ایک بہت بڑا ختم نبوت کا نام نہاد اسکالر، نام لے لیتا ہوں میں آپ احباب کی اجازت سے، جسے دنیا مولانا اللہ وسعہ کہتی ہے، کسی علاقے میں محفل کرنے کے لیے چلا گیا تو قبلہ سے پوچھا مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اس گناہگار نے اپنے کانوں سے مسئلہ سنا، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ کہنے لگا جی ہاں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس پر بحث نہ کی جائے، بس انہاں کو سمجھ لو جڑے سنیاں دے مر جاندے نے وہ سن دے، جڑے ساڈے مر جاندے نے وہ نہیں سن دے۔ میں نے وہاں پر اسے عرض کی تھی، میں نے کہا اللہ وسعہ صاحب تسی بالکل سچ ہی کہا ہے، کیونکہ جڑے تہاڈے مر جاندے نے وہ فنا ہو جاندے نے، جڑے ساڈے مر جاندے نے وہ غازی ممتاز بن جاندے نے۔ اور میں کوئی پارٹی بازی نہیں کرن لگا، میں مثال دین دی اجازت ہے نا، مثال تے لو نا میرے کو، بندہ مر جائے تے کی کری دا؟ دفنائی دا ہی ہے نا، دفنائی دا کنی چھیتی 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 ہے جی نا۔ بندہ فوت ہو جائے ایک دن بھی نہ دفناؤ، ہوئے بھی گرمی، میرے بال ویکھو ذرا مہربانی فرماؤ، چھوٹے بچے بھی ویکھو، کوئی نہیں خیر ہے، میں نہیں کہاں گا چھوٹے بچے باہر کر دو، پر میرے بال ویکھو ذرا یہ نا، جدو بندہ فوت ہو جائے تے فوراً دفنائی دا؟ اچھا بندہ گرمی چ فوت ہو جائے ایک دن بھی نہ دفناؤ، 2 دن بھی نہ دفناؤ، تیسرے دن دفناؤ، چہرہ بگڑے بھی نہ، ہاں کرو نا، بندہ ٹھیک ہی ہوئے گا نا، بندہ ٹھیک ہی ہوئے گا نا، انج ہی ہے نا۔ تے جڑا ادھروں مرے تے ادھروں منہ کالا، بلکہ کئیاں دا مرن تو پہلو ہی کالا، کئیاں دا مرن تو پہلو ہی کالا۔ ایک بہت بڑا مفسر قرآن گزرا ہے قریب کے زمانے میں، اس کا مرنے سے پہلے ہی منہ کالا ہو گیا تھا، مر گیا تو بیٹوں نے کہا کہ ابا کا چہرہ نہیں دکھانا، لوگوں نے کہا کس لیے؟ کہنے لگے مسئلہ، میں نے کہا ساڈے کو پوچھ لو، اس لیے کہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ اس کا نام تھا ڈاکٹر اسرار، پر جدو ساڈا بابا خادم رضوی گیا آج بھی چہرہ روشن ہے تے کل بھی چہرہ روشن ہے۔ تو سمجھ آؤندی پئی کہ نہیں آؤندی؟ آن لگ پے گی 10 منٹاں دے وچ، ذرا مہربانی فرماؤ، ذرا توجہ کرو میری گل۔ اچھا یہ اس کا مطلب ہے کہ ختم نبوت کا نعرہ وہ بندہ لگائے جو یا رسول اللہ کا نعرہ بھی، جو یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگا سکتا، جو یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگا سکتا ہے، جو یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگا سکتا ہے وہی ختم نبوت کا نعرہ لگائے۔ مسئلہ ہے سب سے پہلی تلوار اٹھانے والے حضرت ابوبکر صدیق، اسمبلی کا فلور ہے، ذوالفقار علی بھٹو، مولانا شاہ احمد نورانی قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ چکر کاٹ رہے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دیا، چائے کا وقفہ ہے، کہا مولانا شاہ احمد نورانی سے ذوالفقار علی بھٹو نے، چونکہ شاہ احمد نورانی صدیقی تھے، خاندان صدیق اکبر کا تھا، بھٹو صاحب کہنے لگے نورانی میاں اگر ہم آپ کی بات نہ مانیں، قادیانیوں کو کافر نہ کہیں تو آپ کیا کر لو گے؟ تو نورانی میاں مسکرا کے کہنے لگے کرنا کچھ بھی نہیں، جڑا میرے بڑے ابو بکر نے کیتا سی نا وہ اسی تہاڈے نال بھی کراں گے، تینوں بھی اسی اونج ہی کران گے جو انہاں کیتا سی۔ سمجھ آندی پئی کہ نہیں؟ تو اس لیے جو کل والا دن ہے نا یہ ہمارا دن ہے، وہ جڑے بندے کل والا دن منان رہے نا بھڑے بھڑے منہ لے کے، انہاں نوں دسو کہ اسمبلی دے فلور دے اوتے یہ گل بھی ہوئی سی، یہ گل آن دی ریکارڈ ہے کہ جدو انہوں نے کہا کہ مرزا قادیانی اپنے آپ نبی مندا تو انہوں کافر قرار دیو، تو یوسف بنوری وہاں پر کھڑا ہوا تھا، اس آگے سے قادیانیوں کا جو وہاں پر سربراہ کھڑا تھا، اس نے کتاب کھڑی کر کے تحذیر الناس، اس نے کہا تھا تسی یہ کہن رہے جے کہ اسی کافر ہاں تے انہاں نوں بھی کافر کہو نا، جنہاں یہ کیا سی وہ نبی تو بعد نبی آ جائے تے فرق ہی کوئی نہیں پیندا، انہوں نے بھی کافر کہو نا، تے اوتھے ساریاں دی بولتی بھی بند سی، جو جو نظر آتا سی سب بند سی، اور چپ کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ کیا جواب دے؟ تو ہمارے ہی سربراہان بول کر کہنے لگے تھے اسی نے کہنے ہیں اے بھی اے ہی نے، اے بھی اے ہی نے۔ اس لیے میرے بھائی کل کا دن منانے والا بندہ بھی وہی کل کا دن منائے جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے، جو یا رسول اللہ کو نہیں مانتا وہ ختم نبوت کا نعرہ بھی نہ لگائے، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس لیے کہ چولی دامن کا ساتھ ہے ختم نبوت کا بھی اور یا رسول اللہ کے نعرے کا بھی، اس لیے جب سنیوں کی مسجد میں
ختم نبوت کا جلسہ ہوتا ہے تو اکیلے نعرے ختم نبوت کے نہیں لگتے، پہلے نعرہ لگتا ہے نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ صحیح کہ نہیں ہے؟ انج ختم نبوت ہوندی، اونج نہیں ہوندی، بے شک انج تسی نہ وچ منڈا منڈا نہ پاؤ۔